اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب کا نام غیبت، ظہور، ذمہ داریاں۔ آغاز ہوتا ہے پہلے عنوان سے جو ہے عقیدہ ظہور اور قرآن۔ دین مقدس اسلام کی کسی بھی تعلیمات کی حقانیت دریافت کرنے کا سب سے معتبر ذریعہ قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کسی بھی صورت میں باطل کا گزر نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسی واضح آیتیں موجود ہیں جو حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ صرف چند آیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، دین اسلام کی برتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، خدا اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس اس نور کو تمام کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 32۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق کو تمام ادیان پر واضح غلبہ عطا کرے، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ ان دو آیتوں میں چند حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ الف، کافروں کا ارادہ۔ وہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی کافر یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا نور یعنی اس کا دین، اس کی شریعت، اس کا پیغام نیست و نابود ہو جائے۔ ان کی پوری کوشش اور سازش یہی ہے کہ کسی طرح دین مقدس اسلام کو ختم کر دیں، اس نور ہدایت کو خاموش کر دیں۔ ب، اللہ کا ارادہ۔ خدا نے پوری طرح انکار کر دیا ہے۔ کافروں کا یہ منصوبہ کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے نہ صرف کافروں کے ارادے کی ناکامی کا اعلان کیا ہے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے وہ کافروں دشمنوں کی ناگواریوں اور ناپسندیدگی کے باوجود اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، یعنی یہ نور ہرگز خاموش نہیں ہوگا بلکہ پھیلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ جیم، ہدایت اور دین حق۔ خدا نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ سب خدا کی نازل کردہ ہیں اور حق و ہدایت ہے۔ دال، دین حق کا غلبہ۔ خدا نے دین حق صرف بیان کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ تمام ادیان عالم پر غالب آنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دین ایک دن ضرور بھی ضرور غالب آئے گا، اگرچہ یہ بات ان لوگوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے جو مشرک ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کے تعلق سے خداوند عالم دشمنان دین کے تمام منصوبوں کو ناکام کرے گا اور دین حق کو غلبہ عطا کرے گا۔ خداوند عالم ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے اور خداوند عالم وعدہ خلاف نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم جب دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ آج کی دنیا میں بظاہر دوسرے ادیان و مذاہب کو برتری حاصل ہے۔ دونوں آیتوں کا لہجہ اور انداز مستقبل میں دین اسلام کی برتری اور غلبے کی بشارت دے رہا ہے، اور سارے ادیان پر برتری کی بات ہے، یعنی تمام دنیا میں اسلام کو برتری حاصل ہوگی، اور اب تک ایسا دور نہیں آیا جب ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ رہا ہو۔ دنیا کے ایک حصے میں اسلام کو ضرور برتری حاصل رہی ہے اور آج بھی حاصل ہے، مگر پوری دنیا میں اور سارے ادیان و مذہب پر برتری و غلبہ اور بات ہے۔
ان آیتوں میں اس عالمی غلبے اور برتری کی بات بیان کی گئی ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ اگر قرآن کریم میں یہ آیتیں اور اس طرح کی مزید آیتیں نہ ہوتیں تو آج کل کے حالات دیکھ کر ہر مسلمان مایوسی کا شکار ہو جاتا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی۔ مگر یہ آیتیں واضح الفاظ میں یہ بشارت دے رہی ہیں کہ دشمنان اسلام کی کسی بھی سازش، کسی بھی منصوبے اور کسی بھی طاقت اور کتنی ہی بڑی طاقت و قوت سے مسلمان مایوس اور پسماردگی کا شکار نہ ہو۔ دشمن کی تمام سازشیں، منصوبے، طاقتیں اپنی جگہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، ایک پھونک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ پھونکوں سے صرف معمولی سا چراغ بجھایا جاتا ہے، سورج کبھی بھی پھونکوں سے خاموش نہیں ہوتا۔ کوشش کرنے والوں کی ساری کوششیں ناکام اور نامراد ہوں گی۔ اسی طرح دین اسلام جو خدا کا نور ہے وہ سورج کی طرح روشن ہے، اور سورج کہیں دشمنوں کی سازشوں سے متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل طے ہے کہ کبھی بھی دنیا سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن ایک نہایت اہم سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا اور کس کے ذریعے ہوگا۔ جناب ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابھی اس آیت کی تعویل کا وقت نہیں آیا ہے۔ عرض کیا، میں آپ پر قربان، اس آیت کی تعویل کب نازل ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ جب قیام فرمائیں گے۔ جس وقت قائم کا ظہور ہوگا اس وقت ہر کافر اور مشرک ان کے ظہور سے کبیدہ خاطر ہوگا، اور اس وقت اگر کوئی کافر و مشرک کسی پتھر کے نیچے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر صدا دے گا، اے بندے مومن، ایک کافر یہاں چھپا ہوا ہے۔ کمال الدین، صفحہ 670۔ جناب ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے، اس وقت ہر یہودی، ہر عیسائی اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے۔ تفسیر برہان، جلد 4، صفحہ 329۔ اس طرح یہ آیت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کے ذریعے دین اسلام کی برتری اور غلبے کو بیان کر رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خداوند عالم نے صاحبان ایمان اور نیک اعمال انجام دینے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے، ان کو ضرور زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب قرار دے گا، جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس دین پر ان کو اقتدار و قدرت عطا کرے گا جس سے وہ راضی ہوگا، جس کو اس نے پسند کیا ہوگا، اور ضرور بالضرور ان کے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت وہ سب کے سب میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے۔ جو اس کا انکار کریں گے اور اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے وہ سب گنہگاروں میں ہوں گے۔ سورہ نور، آیت نمبر 55۔ خداوند عالم نے ایک آیت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، ان کی حکومت، ان کے زمانے کے حالات اور اس وقت کے کافروں کا انجام سب بیان کر دیا ہے۔ نمبر 1، صاحبان ایمان اور نیکوکاروں سے یہ وعدہ ہے کہ زمین میں ان کو اپنا نمائندہ بنائے گا، یعنی ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس زمین پر اللہ والوں کی حکومت ہوگی۔ 2، اور ان حضرات کے ذریعے اس دین کو برتری حاصل ہوگی جو اللہ کا پسندیدہ دین ہوگا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، خلافت بلا فصل اور 12 اماموں کی امامت کا اعلان فرمایا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ، آیت نمبر 3۔ آج یعنی غدیر کے دن
میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہاری خاطر اس بات کو پسند کیا کہ اسلام تمہارا دین قرار پائے۔ سورہ نور میں صرف دین کی برتری کی بات نہیں ہے بلکہ اس دین کی بات ہے جو خدا کا پسندیدہ ہے، اور آیت غدیر کی روشنی میں اللہ کو وہ دین اسلام پسند ہے جس میں حضرت علی اور ان کے فرزندوں کی امامت و ولایت ہو، یعنی غدیری اسلام کی بات ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف طرح طرح کا خوف چھایا ہوا ہے، جان و مال، عزت و آبرو، دین، مذہب، اخلاق، تہذیب، معاشرہ، سماج، ہر ایک خوف کا مارا ہوا ہے۔ کوئی ایک راستہ، کوئی ایک چیز محفوظ نہیں ہے۔ جب تک دنیا پر خدا سے ناآشنا افراد بلکہ خدا کے ناپسندیدہ افراد حکومت کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ دنیا اسی طرح بارود کے ڈھیر پر خوف زدہ رہے گی۔ ہاں، جب خدا اپنے نیک اور صالح بندے کو اس دنیا کا حاکم قرار دے گا تو سارا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 4، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ خداوند عالم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آیت یہ جملہ ظاہر کر رہا ہے جس وقت ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہونے لگے گی اور کوئی بھی کسی کو بھی خدا کا شریک قرار نہیں دے گا، اس وقت انسان کی خلقت کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اس وقت انسانیت اپنے کمال کو پہنچے گی۔ 5، اور جو لوگ ان حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کا انکار کریں گے، وہ گنہگار ہوں گے۔ اگر ہم گنہگاروں کی فہرست میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں موجودہ حالات سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس روز روشن کا انتظار کرنا چاہیے جب خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا، اور چونکہ خداوند عالم وعدہ خلاف نہیں ہے، لہٰذا ایک دن یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق زمین کے کسی ایک خاص حصے سے نہیں ہے تاکہ کسی ایک اسلامی حکومت کو اس کا مصداق قرار دے کر دل کو مطمئن کر لیا جائے، بلکہ اس کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ اس آیت میں الارض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں، پوری زمین میں۔ تو اسلام کے آغاز سے آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جب پوری زمین پر غدیری اسلام کی حکومت رہی ہو، پوری دنیا میں امن و امان رہا ہو اور پوری دنیا میں توحید رہی ہو، شرک و کفر کا گزر نہ ہو۔ لہٰذا ایک دن اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ وہ اللہ کا بندہ کون ہوگا جس کو اللہ زمین میں اپنا خلیفہ قرار دے گا؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا، خدائی قسم، یہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں اور خداوند عالم یہ سارے مراحل ہمارے خاندان کے ایک فرد کے ذریعے انجام دے گا جو اس امت کا مہدی ہوگا، اور وہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا، خدا اس دن کو اتنا طولانی کرے گا یہاں تک کہ میری اطرت سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تفسیر عیاشی جلد 3 صفحہ 631، المحجہ صفحہ 251۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی، وہ فرد جس کے ذریعے خدا کے یہ سارے وعدے پورے ہوں گے وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام حضرت حجت ابن الحسن عسکری مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، جو خداوند عالم کے حکم سے غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ظہور پر نور کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر قرآن کریم میں اور بھی آیتیں موجود ہیں، اختصار کے پیش نظر صرف انہی 2 آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔